بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی کے باوجود وفاقی دارالحکومت میں کافی خبروں کا رش لگا ہوا ہے اور امن مذاکرات کا اگرچہ اسلام آباد گڑھ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے جو سپریم کمانڈر ہیں آصف علی زرداری، پیپلز پارٹی کے جو سب کچھ ہی ہیں، وہ ان مذاکرات سے کافی دور دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں بعد میں بات کریں گے، لیکن امریکہ کا دوسرا جو C-17 گلوب ماسٹر طیارہ ہے، وہ بھی اسلام آباد نور خان ایئر بیس پہنچ چکا ہے، اور امریکہ کی سروے آف ٹیم جو ہے وہ بھی پاکستان پہنچ چکی ہے، چونکہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اگلے ہفتے آئیں گے، لیکن JD وینس اور ان کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جراڈ کشنر اور پھر ان کے اہم ساتھی اسٹیو ویٹکاف جو ہیں، وہ گزشتہ روز یعنی آنے والے جو کل ہے پیر کو اسلام آباد میں پہنچ جائیں گے، اور یہاں پہ پھر باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ JD وینس کا تیز ترین دوسرا دورہ ہے، کیونکہ چند روز پہلے ہی وہ واپس چلے گئے تھے، اور اس وقت عام طور پہ یہ تاثر ابھرا تھا جیسے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر جناب عاصم منیر صاحب تہران گئے، اور جناب وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہیں انہوں نے بھی قطر اور سعودی عرب کا دورہ کیا، تو دونوں طوفانی دورے تھے۔ پھر جو جناب عاصم منیر صاحب کا ایران کا دورہ تھا وہ بڑا کامیاب رہا۔ ابھی وہ ایران میں تھے تو آبنائے ہرمز کھل گئی تھی، لیکن پھر کچھ شرارت ہوئی۔ کچھ شرارت جو تھی وہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹس میں تھی، اور اس کے علاوہ کچھ بحیرہ ہرمز کے قریب جو ان کی ناکہ بندی تھی اس میں بھی شرارت ہوئی، تو دوبارہ جو ہے آبنائے ہرمز ایران نے بند کر دی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب پہلے والی پوزیشن کا مزہ لیں۔ تو ناظرین، اب یہ مذاکرات ہوں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے جو بہترین جو وفد ہے وہ اسلام آباد میں مذاکرات کا آغاز کرے گا۔ ویسے بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ چند چھوٹے چھوٹے جو ہیں اہم باتیں، جو لیکن ہیں چھوٹی ہیں بڑی اہم، ان کے اوپر جو ہے بات طے ہونا باقی ہے۔ تو اسلام آباد میں پنڈی اسلام آباد میں تقریباً جو ہے تمام ہوٹل اور تمام بس لاری اڈے، حتیٰ کہ میٹرو بس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کے لیے مشکلات تو ہوگی آنے جانے میں، لیکن اب چونکہ یہ اتنا بڑا ہے مذاکرات کا جو پروگرام ہے، تو اس لیے یہ سارا محفل سجائی گئی ہے، تو اس لیے سیکورٹی کا خاص بندوبست کیا جا رہا ہے، اور جو ایڈوانس سروے ٹیم امریکہ کی آئی ہے وہ بھی یہی کام کرے گی۔ تو ناظرین، میں نے بھی شروع میں بات کی، تو پیپلز پارٹی جو ہے ان مذاکرات سے دور دور ہے۔ حالانکہ ڈائلاگ کا بادشاہ آصف علی زرداری کو کہا جاتا ہے، جو پہلا دور ہوا جس کو بظاہر کہا گیا وہ ناکام تھا، اور اس میں محترمہ غریدہ فروخی جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہوئیں، لیکن آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ان مذاکرات میں شامل نہیں تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یا تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے ناراض ہے، یا آصف علی زرداری جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی آن بورڈ ہوتی تو کم از کم جناب بلاول بھٹو زرداری تو ان مذاکرات میں شریک ضرور ہوتے، لیکن کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ ویسے بھی آصف علی زرداری سپریم کمانڈر ہیں، تو اگر اسٹیبلشمنٹ ناراض بھی ہے تو ان کو ساتھ رکھنا چاہیے برکت کے لیے، کیونکہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ ایک بزرگ تو ہیں، اور بزرگ ویسے بھی اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ وہ صدر پاکستان ہیں اور پھر سپریم کمانڈر بھی ہیں۔ لیکن کچھ نہ کچھ ایسی کچھ بیچ میں بات چل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے دور ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ سے دور ہے، لیکن ان جو مذاکرات ہوئے ہیں، شٹل ڈپلومیسی ہوئی ہے، اس میں آصف علی زرداری تو خیر دور دور ہیں، لیکن میاں شہباز شریف اور مسلم لیگ نون نے بھی کافی سیاسی طور پہ کھٹی کی ہے، کیونکہ ان کا بھی کافی گراف بہتر ہوا ہے، عاصم منیر صاحب کا بھی کافی گراف بہتر ہوا ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں PTI جو مردان میں جلسہ سجا رہی ہے، وہاں پہ محمود خان اچکزئی صاحب شریک نہیں ہوئے، اور نہ ہی علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ شریک ہوئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی شریک نہیں ہوئے، بتایا جا رہا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب بھی نہیں وہاں پہ گئے۔ یہ تو وہ 6 لوگ جو تھے جنہوں نے علم بغاوت بلند کیا تھا اس دن، وہ جو ملاقات کے لیے عمران خان کے لیے نہیں گئے تھے، وہ اس جلسے میں بھی نہیں گئے۔ ظاہر ہے جلسے میں پرجوش تقریریں ہوں گی، لیکن سوال وہیں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کی رہائی کا کوئی حل نکلے گا؟ جیسا کہ اس دن سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ایک ٹرک بھر کے 10,000 لوگوں کو لانا اور حقیقی آزادی کا نعرہ لگانا یہ حقیقی آزادی نہیں ہے، حقیقی بیوقوفی ہے۔ تو اس دن تو بڑی انہوں نے تلخ باتیں کی تھیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ محترمہ علیمہ خان کو سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہیں جو پارٹی کے اندر بات چیت ہوئی، کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے تھوڑا سا پاؤں ہلکا کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں زیادہ مداخلت نہیں کریں گی، اور اگر وہ نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ محمود خان اچکزئی اور باقی جو سینئر لوگ ہیں پارٹی کے، جن میں بیرسٹر گوہر بھی ہیں، شاید وہ کوئی تالا کھولنے میں کامیاب ہو جائیں اور جناب عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے۔ اور امن مذاکرات کی جتنی خوشیاں قوم منا رہی ہے، تو یہ خوشیاں دوبالا بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ سیاسی طور پہ کسی بھی ملک میں کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جب پوری قوم بہت پرجوش ہوتی ہے، لیکن بہت ایسے ہی کچھ ایسے مواقع آ جاتے ہیں پھر جو قوم ہے پرجوش نہیں ہوتی بلکہ دکھی ہوتی ہے۔ تو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا دونوں کا آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہونا اور دونوں کا دائیں آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہونا، یہ اپنی جگہ پہ ایک پرسرار حقیقت رکھتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو PTI اپنی جو ساکھ برقرار رکھنے کے بجائے آپس میں کافی ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ جس طرح پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی چل رہی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی پیپلز پارٹی سے لڑائی چل رہی ہے، اسی طرح جو PTI ہے ان کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے نون لیگ کا، وہ اب کافی جو ہیں وہ سموتھ بھی ہیں اور راحت بھی محسوس کر رہے ہیں۔ آج میاں شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے لیے کافی راحت پیدا کر دی ہے، لیکن
ہماری اطلاع کے مطابق خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں اور وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب کے درمیان نوک جھونک جاری رہتی ہے. تو اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی خبر آئی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں ان پہ ایک خوفناک قاتلانہ حملہ ہوا اور قاتل جو ہے سامنے گرین بیلٹ میں لیٹ کر اندھا دھند فائرنگ کرتا رہا. ابھی یہ مکمل اطلاع نہیں آئی کہ قاتل ایک ہی تھا یا اس کے اور بھی ساتھی تھے, لیکن وہ پولیس کی گولی لگنے سے موقع پہ ہلاک ہو گیا. اور ابتدائی طور پہ یہ معلومات بھی آئی تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا بھی زخمی ہوئے ہیں, لیکن اس کی بھی کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے. البتہ ایک پولیس کانسٹیبل جو موقع پہ موجود تھا جس نے بڑی جوامردی سے اس حملہ آور کا مقابلہ کیا اور اسی کی گولی سے اس کی جان بھی چلی گئی. اب پولیس تحقیقات کر رہی ہے کہ حملہ آور کو ایسا کیا دکھ تھا کہ اس نے سامنے کھڑے ہو کے یا لیٹ کے اتنا خوفناک حملہ کیا. بہرحال یہ تو اب چیزیں تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئیں گی. اور پھر ناظرین اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے اور خوفناک خبر بھی ہے کہ پاکستان میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اور ڈاکٹر ظفر علی مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ کے 3,70,000 تک ہو گئی ہے, جو کہ بڑی خوفناک, لیکن ہماری آبادی بھی تو اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے. 25 کروڑ کا تو ہم کہتے ہیں, ویسے جب بھی مردم شماری ہوئی تو ہم 30 کروڑ کو کراس کر چکے ہیں. اور اس اتنے بڑے ہجوم زدہ ملک میں اس قسم کی جو بیماری ہے وہ تیزی سے ہی بڑھتی ہے, کیونکہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر طریقہ کار تو موجود نہیں ہے. حتیٰ کہ دیہاتوں میں چلیں, دیہاتوں کو تو چھوڑیں, اسلام آباد جیسے علاقے کے گرد و نواح میں یا اسلام آباد کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عطائی, جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں, جو مکمل ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے اور سرنجوں کا ایک ہی سرنج کا وہ بار بار استعمال کرتے ہیں اور ان سرنجوں کی وجہ سے پھر یہ بیماری زیادہ پھیلتی ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے دو لوگوں کے ملاپ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور اس کے غلط طریقوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, لیکن سرنجوں کے استعمال کی وجہ سے بھی یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو اس کے لیے چونکہ ہمارے جو ڈریپ ہے وہ بھی ایک غیر مؤثر اور کرپٹ ادارہ ہے, وہ بھی بڑے پیسے پکڑ لیتے ہیں, اور ڈرگ انسپیکٹر جو ہے وہ بھی ایسے کلینک جو ہیں ان کے ساتھ ملا ہوتا ہے جہاں پہ بار بار ایک ہی سرنج استعمال کی جاتی ہے. تو مؤثر روک تھام نہ ہونے کی وجہ سے دیہاتوں اور مضافاتی علاقوں میں ان لوگوں نے انت مچا رکھی ہے, اور اگر ان کو بہتر طریقے سے روکا جا سکتا تو ملک کے اندر بہتری آ سکتی تھی. تو ناظرین یہ صورتحال ہے, اور اسلام آباد کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ سیکورٹی کے لیے تمام بس اڈے اور اس کے علاوہ ویگن سٹینڈ اور میٹرو بس سروس مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہے, اور ریڈ زون کو بھی مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا ہے. اور اب تک کی اطلاع کے مطابق یہاں پہ جو ریڈ زون کے ایریا میں اسکول ہیں وہ تو بند رہیں گے, لیکن کچھ دیر تک یہ بھی اطلاع آ جائے گی کہ راولپنڈی اسلام آباد کے جو باقی شہر کے اسکول ہیں وہاں پہ کیا پوزیشن ہوگی. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.